ہر سال لاکھوں ڈائبیٹک پیشنٹ ایک معمولی سے زخم کی وجہ سے اپنے پاؤں کی انگلیاں اور اپنا پاؤں کٹوا بیٹھتے ہیں۔ ریزن یہ ہے کہ وہ نرو سیلز جنہوں نے درد کو محسوس کرنا تھا، جنہوں نے زخم کا بتانا تھا، وہ ہائی بلڈ شوگر کی وجہ سے ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو بھی پاؤں میں بہت زیادہ جلن رہتی ہے، ہاتھوں اور پاؤں میں سوئیاں چبھتی ہیں، ہاتھ اور پاؤں سن رہتے ہیں، تو آپ کی باڈی میں بھی یہ پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اس کنڈیشن کا نام ہے ڈائبیٹک نیوروپیتھی۔ ڈائبیٹک نیوروپیتھی کا مطلب ہے کہ شوگر مالیکیولز آپ کی نروز پر اٹیک کر رہے ہیں، اور اس اٹیک کے نتیجے میں انہوں نے ان نرو سیلز کو ڈیمیج کر دیا ہے، انہیں کل کر دیا ہے۔ ویورز یاد رکھیں، نروز ہماری سسٹم میں، ہماری باڈی میں ایک بچھا ہوا ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے، جو کہ برین سے سگنل کو باڈی کے دوسرے حصوں کی طرف اور باڈی سے برین کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ جب یہ سیلز ڈیمیج ہو جائیں گے تو آپ کا برین سائلنٹ ہو جائے گا، مطلب خاموشی، اور یہ خاموشی شوگر میں ایک بہت بڑا طوفان ہے۔ دوستو، یہ ڈیمیج دو طرح سے ہوتا ہے۔ پہلا، شوگر کے مالیکیولز نرو سیلز کے اندر جا کر نرو سیلز کو سجا دیتے ہیں، سویلنگ پیدا کر دیتے ہیں، جس سے نرو سیلز اپنا کام نہیں کر پاتے۔ دوسرا، شوگر کے مالیکیولز ایسی چھوٹی چھوٹی بلڈ ویسلز کو بلاک کر دیتے ہیں جن کا کام ان نروز تک آکسیجن اور نیوٹرن سپلائی پہنچانا تھا۔ جب بھی سپلائی بند ہوتی ہے تو نروز آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونے لگتی ہیں اور ان دا اینڈ ڈیڈ ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اٹیک سب سے پہلے آپ کے پاؤں پر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہارٹ سے بہت زیادہ دور ہے۔ بلڈ ویسلز کو وہاں تک پہنچنے کے لیے کافی زیادہ ٹریول کرنا پڑتا ہے، اور شوگر کے مالیکیولز کے لیے ان کو بلاک کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے۔ ویورز، اب بات کرتے ہیں تھوڑی سی پریونشن کی۔ اگر ایک دفعہ ڈیمیج ہو جائے تو یہ تو ریورس نہیں ہو سکتا، لیکن آپ مزید ڈیمیج ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے 4 چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں۔ نمبر 1، بلڈ شوگر کا کنٹرول۔ آپ کا HbA1c 7% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں تو آپ کو سموکنگ چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ سموکنگ بلڈ ویسلز کو بلاک کرنے کا سیکنڈ بڑا رسک فیکٹر ہے۔ اگر ڈائبٹیز اور سموکنگ دونوں کو ملا دیا جائے تو یہ آپ کی باڈی کے لیے کسی طوفان سے کم نہیں ہے۔ نمبر 3، روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے پاؤں کا معائنہ ضرور کریں۔ کوئی بھی ہلکی سی لالگی، کوئی بھی چھالا، کوئی بھی چھوٹا سا زخم اگر ہے تو اس کو نیکسٹ ڈے ضرور جا کر ڈاکٹر سے ایگزامن کروائیں اور اس کا ٹریٹمنٹ لیں۔ اور چوتھا ہے، وٹامن B12 کا لیول چیک کریں۔ اکثر ہوتا ہے کہ شوگر تو بالکل کنٹرول میں ہوتی ہے، لیکن B12 کا لیول میٹفورمن کی وجہ سے بہت زیادہ لو ہو چکا ہوتا ہے، اور B12 جتنا کم ہوگا ہمارے نرو سیلز کا ڈیمیج اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس لیے یہ ٹیسٹ بھی آپ نے ضرور کروانا ہے، اور اگر لو ہو تو سپلیمنٹ ضرور لینے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کچھ ٹریٹمنٹ آپشنز کی۔ اس میں ڈاکٹرز کا گول ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی پین کو کنٹرول کیا جا سکے تاکہ وہ رات کو ٹھیک طرح سے سو سکے۔ اس کے لیے خاص قسم کی پین کلر استعمال کی جاتی ہیں، جیسا کہ پری گیبالین، گاباپینٹین اور کچھ اینٹی ڈپریسنٹس وغیرہ۔ ویورز، یہ خاص قسم کی میڈیسن ہے، اس کو آپ نے ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر ہرگز استعمال نہیں کرنا۔ یہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو کون سی پین کلر کتنی ڈوز میں اور کتنی ڈیوریشن کے لیے چاہیے۔ بہرحال ٹریٹمنٹ جو بھی ہو، آپ کی شوگر کا کنٹرول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہے تو کوئی بھی ٹریٹمنٹ کام نہیں کرے گا۔ آپ کی بلڈ شوگر کنٹرول کرنا نمبر 1 ڈیوٹی ہے ڈاکٹر کی بھی اور آپ کی بھی۔ ڈائبیٹک نیوروپیتھی خاموشی سے آتی ہے، لیکن ڈیمیج بہت زیادہ کر کے جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں، اگر آپ کی فیملی میں یا فرینڈس میں کسی کو بھی ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے تو اس کو ایز ارلی ایز ڈاکٹر سے معائنہ کروائیں، اس کے ٹیسٹ کروائیں، رسک فیکٹرز کو کم کریں تاکہ ڈائبیٹک نیوروپیتھی کو روکا جا سکے۔ پریونشن از آلویز بیٹر دین ٹریٹمنٹ۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔